بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں تربیت کے ذرائع کے بارے میں بات کروں گی۔ تربیت کے 3 ذرائع کے بارے میں ہم بات کریں گے: تقلید، رہنمائی اور تجربات۔ یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے۔ بچے پیدا کرنا، ان کی اچھی تربیت نہ کرنا، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ شادی کرنا، بچے پیدا کرنا، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، لیکن انسانوں کا کام کیا ہے کہ بچے پیدا کر کے ان کی اچھی تربیت کرنا اور معاشرے کو اچھی افرادی قوت فراہم کرنا، معاشرے کو اچھے انسان فراہم کرنا، یہ بڑی بات ہے۔ تربیت کے جو ہیں وہ 3 ذرائع ہیں۔ یہ عوامل اگر ہم اپنے ذہن میں رکھ کر ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں گے تو جو ہے اس سے ہمیں بہت سارا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ بچے کا ہر مشاہدہ اس کے ذہن میں نقش ہوتا چلا جاتا ہے۔ بچے بڑے ہی غیر محسوس طریقہ سے ہر دیکھی سنی بات جو ہے اس کو اپنے کردار کا جز بناتے چلے جاتے ہیں۔ بچے کے سامنے گفتگو اور معاملہ میں بڑا محتاط رویہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کے بارے میں یہ گمان کرنا درست نہیں ہے کہ وہ تو ناسمجھ اور انجان ہیں۔ ہر وہ بات جو حیا کے منافی ہو، جھوٹ ہو، لغو ہو، جس طرح کسی بڑے کے سامنے کرنا غلط ہے، اسی طرح بچے کے سامنے کرنا بھی بالکل غلط ہے۔ بچہ ہر لحاظ سے آپ کا مقلد ہے۔ آپ اسے جیسا بنانا چاہتے ہیں ویسا ہی نمونہ اس کے سامنے پیش کرنا ہوگا۔ ہماری سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ہم بہت ساری ایسی نامناسب باتیں بچوں کے سامنے کر جاتے ہیں جو ہمیں محسوس بھی نہیں ہوتی کہ غلط ہم کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بچے ہیں، ان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچے کا مشاہدہ جو ہے وہ بہت تیز ہے۔ وہ ساری دیکھی اور سنی ہوئی بات کو اپنے ذہن میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر ہم جب ایسی باتیں ہم بچوں کے سامنے کرتے ہیں، پھر جب بچے وہ باتیں دہراتے ہیں تو ہم جو ہے ان پہ غصہ ہوتے ہیں کہ یہ کیسی نامناسب باتیں کر رہا ہے، اس نے پتہ نہیں یہ چیزیں کہاں سے سیکھ لی ہیں۔ تو ہم بچے کو یہ ساری چیزیں سکھانے والے ہم خود ہیں، تو ہمیں بعض اوقات ان پہ غصہ بھی آتا ہے۔ ان کی کہی گئی غلط باتوں پہ ہم بعض اوقات والدین جو ہیں مار پیٹ بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، لیکن یہ سب غلط ہے۔ یہ تربیت کرنے کا طریقہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تربیت کے جو طریقے ہیں وہ سیکھنے ضروری ہیں، جن کو پیش نظر رکھ کے ہم اپنے بچے کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں۔ بچے کو جیسا بنانا ہے اس کے سامنے ویسا ہی نمونہ پیش کرنا ہوگا۔ واضح تلقین جو ہے اس کا اثر تو جو ہے وہ بڑے بچے جو ہیں ان پہ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کسی کو بھی کوئی بات جو ہے وہ کہتے رہیں، بچے عمل نہیں کریں گے جب تک اس کا عملی نمونہ جو ہے وہ ہم پیش نہیں کرتے۔ تو والدین کے جو ہے اس بارے میں یہ باری ذمہ داری ہے ان پہ کہ جو کچھ وہ اپنے بچے کو سکھانا چاہتے ہیں پہلے وہ خود کریں۔ جب بچہ اپنے والدین کو وہ کام کرتے دیکھتا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ان چیزوں پہ جو ہے عمل پیرا ہو جاتا ہے۔ تربیت کے معاملہ میں جو ہے رول ماڈل کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ رب کریم نے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہمیشہ انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے دور میں انسانیت کے لیے بہترین نمونہ رہا ہے۔ ایسا اس لیے ہوا کہ انسانوں کو رول ماڈل دیکھ کر عمل کرنے میں سہولت ہو۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد اب قیامت تک کے لیے نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رول ماڈل قرار دے دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تربیت یافتہ ساتھیوں کو مختلف اطراف میں انسانوں کی تربیت اور رہنمائی کے لیے بھیجتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو پیروی کرنا، تقلید کرنا جو ہے یہ جو ہے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بدنصیب اچھی صحبت کے باوجود بے فیض رہ جائے۔ ہمیں نئی پود میں جن نقائص کا گلہ شکوہ رہتا ہے ان میں سے بیشتر رول ماڈل ہی کے نقائص ہوتے ہیں۔ یہ بات بہت اہم ہے، ذہن میں رکھیں کہ جن چیزوں کو ہم اپنے بچوں میں غلط دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ اس نے کہاں سے سیکھی ہیں؟ وہ رول ماڈل ہی ہیں۔ اور رول ماڈل کون ہوتا ہے؟ وہ جو ہر وقت اس کے سامنے رہے، جس کی بچہ پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے نزدیک جو ہوتے ہیں چھوٹے بچوں کے وہ اس کے والدین ہی ہوتے ہیں۔
تجربات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ابتدائی عمر میں بچے کی شخصیت پر سب سے زیادہ اثر انداز وہی ہوتے ہیں جو اس کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اس کے والدین اس کے قریب ترین ہوتے ہیں تو وہی اس کے آئیڈیل ہیں۔ ماں باپ سے جو فطری توجہ اور شفقت اسے حاصل ہوتی ہے، اس کے سبب وہ ان کی شخصیت کے ہر پہلو کو اعلیٰ و عرفہ اور قابل تقلید خیال کرتا ہے۔ اس دور میں جب وہ خود غلط اور صحیح کا علم نہیں رکھتا تو ابھی اس کی قوت فیصلہ نشو و نما کے مراحل میں ہے۔ اس کے لیے ہر وہ بات صحیح ہے جس کے اس کے والدین نے صحیح بتایا، ہر وہ بات غلط ہے جو انہوں نے غلط کہا۔ بچہ بڑا اچھا نقال ہوتا ہے، اس کا مشاہدہ بڑا تیز ہوتا ہے، وہ ہر بات کو خوب غور سے ذہن نشین کر کے خوب ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بچہ جو ہے وہ آپ کا مقلد ہے، وہ آپ کو دیکھ کے سیکھ رہا ہے، تو خدا را اپنی کردار پہ توجہ دیں، اپنے کام دیکھیں۔ جتنے اچھے کام آپ کے ہوں گے آپ کے بچے جو ہیں آٹومیٹکلی اس طرف چلے جائیں گے۔ میں اپنی بات کو یہاں پہ ختم کروں گی کہ پختہ اور بلند عمارت بنانے کے لیے اس کی بنیادیں مضبوط بنانے کی جانب خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ بنیادیں اٹھاتے وقت معمار کی معمولی سی کوتاہی، غفلت یا تساہل ہمیشہ کے لیے عمارت کو بدنما یا کمزور بنا دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔